الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وقال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرات، دین اسلام کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کی طرف اگر غور کیا جائے تو 3 وجوہات کی بنا پر اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ 3 وجہیں تھیں، ان وجہوں کو لے کر اولاد کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک مذہبی وجہ تھی، ایک معاشی اور اقتصادی وجہ تھی، اور ایک سماجی وجہ تھی۔ میرے عزیزو، مذہبی وجہ، لوگ اس طرح کی منت مانتے تھے چونکہ عام طور پر بت پرستی کا رواج تھا، بت پرستی کا ماحول تھا، غیر اللہ کی عبادت معاشرے کے اندر، سماج کے اندر عام ہوا کرتی تھی، تو لوگ بتوں کے نام پر ایسی منت مانتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنی اولاد کی قربانی چڑھاؤں گا۔ جیسے آج بھی بہت سے غیر مسلموں کے یہاں اس کا رواج ہے کہ وہ کسی کی بلی چڑھا دیتے ہیں اور مذہب کے نام پر، بتوں کے نام پر انسان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام سے پہلے بھی بتوں کے نام پر اپنی اولاد کی قربانی دینے کا اور اپنی اولاد کی قربانی چڑھانے کا اور اپنی اولاد کی بلی دے دینے کا رواج تھا۔ چنانچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، زمزم کے کنویں کی کھدائی کر رہے تھے اور درمیان میں حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ نے میرے یہاں 10 بیٹے عطا کیے، ہوا یہ تھا کہ عبد المطلب کے ساتھ ان کے بیٹے حارث، وہ بھی زمزم کے کنویں کی کھدائی کے اندر ان کے ساتھ ان کے معاون تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کا تعاون کر رہے تھے، لیکن ایک اکلوتے بیٹے کا تعاون اور اس کا ساتھ انہیں کم محسوس ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے جوش میں آ کر یہ منت مان لی کہ اگر خدا نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو میں ان 10 میں سے ایک بیٹے کی بلی چڑھاؤں گا، ایک بیٹے کی منت مانوں گا۔ چنانچہ 10 بیٹے
یکے بعد دیگرے ان کے یہاں پیدا ہوئے۔ جب 10 بیٹے ہو گئے تو انہوں نے ان 10 بیٹوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ میں نے اپنے خدا کے سامنے منت مانی ہے کہ اگر مجھے 10 بیٹے عطا ہوتے ہیں، 10 بیٹے میرے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو میں ان 10 میں سے ایک کی قربانی چڑھاؤں گا۔ چنانچہ ان کے یہاں بہت سی برائیوں کے باوجود وعدے کے پکے ہوا کرتے تھے۔ اپنے مذہب کے نام پر جو بات زبان سے نکل گئی اس کو پورا کرتے تھے۔ ان 10 بیٹوں نے یہ مشورہ دیا کہ واقعتاً آپ کو کسی ایک بیٹے کی بلی چڑھانی چاہیے، کسی ایک بیٹے کی قربانی دینی چاہیے۔ چنانچہ مشورے سے یہ طے پایا کہ 10 کے نام قرآن کے اندر لکھے جائیں، پرچیوں کے اندر لکھے جائیں اور پھر قرآن اندازی کی جائے۔ پھر جس بیٹے کا نام قرآن کے اندر نکلے گا میں اس بیٹے کی بلی چڑھاؤں گا، اس بیٹے کی قربانی دوں گا۔ چنانچہ ان 10 بیٹوں کے اندر چونکہ عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، اور ان 10 بیٹوں کے اندر ایک حضرت عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بھی ہیں، وہ بھی انہی 10 بیٹوں کے اندر تھے۔ قرآن اندازی کے اندر اتفاق سے حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے، اور عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر چلتے ہیں قربانی چڑھانے کے لیے اور انہیں قربان کرنے کے لیے۔ دوسرے بھائی دیکھ رہے ہیں یہ منظر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے یہاں بھی یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی دینے کا خود اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے سے حکم دیا تھا۔ نبیوں کا خواب جو ہے وحی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہوں، اس کی گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، تو نبیوں کا خواب چونکہ وحی کی حیثیت رکھتا ہے، گویا اللہ رب العزت نے خواب کے اندر یہ حکم دیا کہ آپ کو اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلتے ہیں اور قربان گاہ پر جا کر اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری نہیں چلانی، بلکہ یہ چھری چلنی ہے ایک دمبے کے، ایک مینڈے کی گردن کے اوپر۔ اور پھر وہ پورا قربانی کا واقعہ جو ہم ہر سال تقریباً قربانی کے موقع کے اوپر سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر 10ویں ذی الحجہ 11ویں اور 12ویں کے اندر قربانی کو واجب قرار دیا ہے مخصوص شرائط کے ساتھ۔ یہ جو پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ہوا تھا، اسی طرح یہاں بھی عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں، اور عبد المطلب قربانی دینے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ 9 بیٹے واپس عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے اس بیٹے کی قربانی کے سامنے 10 اونٹ رکھ لیجئے اور پھر واپس قرآن ڈالیے، اور قرآن کے اندر پھر اگر آپ کے بیٹے کی قربانی نکلتی ہے تو پھر بیٹے کی قربانی دینی ہے، اور اگر ان 10 اونٹوں کا نام نکلتا ہے تو ان 10 اونٹوں کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کرنا ہے، یعنی 10 اونٹوں کی قربانی کرنی ہے۔ چنانچہ عبد المطلب اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور پھر قرآن ڈالا جاتا ہے، ایک طرف بیٹے کا نام لکھا جاتا ہے اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھے جاتے ہیں، اور جب قرآن اندازی کی جاتی ہے تو واپس حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے۔ اب واپس غور و فکر ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے، چنانچہ وہ 9 بیٹے واپس مشورہ دیتے ہیں، ایک کام کیجئے، آپ ان 10 اونٹوں کے ساتھ دوسرے 10 اونٹ ملا لیجئے، یعنی 10 کے بجائے 20 اونٹ کر لیجئے،
اور 20 اونٹوں کے بدلے میں حضرت عبداللہ کا نام لکھیے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. چنانچہ ایسا کیا جاتا ہے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک پرچی میں لکھا جاتا ہے, دوسری پرچی میں 20 اونٹ ڈالے جاتے ہیں, اور پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے تو حضرت عبداللہ کا نام واپس آتا ہے. پھر مشورہ ہوتا ہے, پھر 20 کے بجائے 30 کیے جاتے ہیں, پھر واپس اب حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے. پھر واپس مشورہ ہوتا ہے, 30 کے بجائے 40 کیے جاتے ہیں, پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے. اس طرح ہوتے ہوتے 50 60 70 80 90 تک پہنچتے ہیں. ہر مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے. ہمارے جیسا اگر کوئی ہو تو اس پرچی کے اوپر ایسا نشان لگا دے کہ پرچی ڈالنے کے وقت جو ہے وہ معلوم پڑ جاوے کہ عبداللہ کا نام کس پرچی کے اندر لکھا ہوا ہے. دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن اندازی کی جا رہی ہے, لیکن مذہب کا نام چونکہ زبان کے اوپر آ چکا ہے, اس لیے اب کسی طرح کی کوئی چیٹنگ نہیں کرنی ہے. ہمارے یہاں ماحول کیا بن چکا ہے, مولانا مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ فلاں جگہ انویسٹ کیے تھے اور اس نے پیمنٹ لیٹ کیا ہے, تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہدیے کے طور پر اوپر کی رقم قبول کر لیں. کیوں بھائی ہدیے کے طور پر؟ آج تک آپ کو اس نے کبھی ہدیہ دیا نہیں ہے, اور اب آپ کو چونکہ بیاج وصولنا ہے, سود لینا ہے, اوپر کی رقم پینلٹی کے طور پر لینی ہے, اس لیے اس کو ہدیے کا نام دیا جاتا ہے, اس کو منافع کا نام دیا جاتا ہے. اس طرح کی بے شمار شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے کہ ہم مذہب کے ساتھ گویا ایک طرح کا کھلواڑ کر رہے ہیں. شریعت مطہرہ کے ساتھ کھیل کرنے کی اللہ رب العزت نے کسی بھی حال میں اجازت نہیں دی ہے. میرے عزیزوں یہاں دیکھیے حضرت عبداللہ کا نام نکلتا جاتا ہے. 10 اونٹ, پھر 20 اونٹ, پھر 30 اونٹ, پھر 40, پھر 50, پھر 60, پھر 70, پھر 80, پھر 90. ہر مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے اور 10 اونٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. اور اونٹ کا مطلب ہے اس زمانے کے اندر عربوں کے یہاں سب سے قیمتی چیز. جیسے ہمارے یہاں بڑی بڑی کمپنیوں کی مرسیڈیز اور BMW وغیرہ کی کمپنی کی جو کاریں ہیں, جو 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے تک جس کی قیمت اور ویلیو پہنچتی ہے, اس زمانے کے اونٹ یعنی آج کے زمانے کی ایسی بڑی بڑی گاڑیاں بہت قیمتی سواری شمار ہوتی تھی, بڑا قیمتی سامان شمار ہوتا تھا. چنانچہ 90 اونٹوں تک قرآن اندازی کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے. پھر جا کر مشورہ ہوتا ہے اور پھر بچے یعنی حضرت عبد المطلب کے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ کے 9 بھائی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ابا جان ایک کام کیجئے, 100 اونٹ رکھ لیجئے اور پھر سامنے حضرت عبداللہ کا نام رکھیے. 100 اونٹ رکھنے کے بعد جب پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے تو حضرت عبداللہ کے بجائے ان 100 اونٹوں کی پرچی ہاتھ میں آتی ہے, اور پھر یہ طے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے. اور پھر حضرت عبد المطلب اپنے اس مانی ہوئی منت میں اور اس کے عوض میں 100 اونٹ قربان کرتے ہیں. گویا ان 100 اونٹوں کے بدلے میں حضرت عبداللہ کی جان بچ جاتی ہے. اور پھر اسی حضرت عبداللہ کی صلب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے. تو دیکھیے اس طرح سے اولاد کے قتل کا رواج زمانے جاہلیت کے اندر اور اسلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ملے گا کہ مذہب کے نام پر اولاد کو قربان کر دیا جاتا تھا, اولاد کو ذبح کر دیا جاتا تھا. اسی میں انہی واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے. دوسری وجہ ملے گی آپ کو اقتصادی اور معاشی وجہ, کہ مالی تنگی کی وجہ سے اولاد کا قتل کر دیا جاتا تھا. پیسے کم ہیں,
اولاد کو پالنے کے لیے ذریعہ اور سبب نہیں ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا انتظام نہیں ہے، تو ڈر کے مارے اولاد کو ذبح کر دیا جاتا تھا، قربان کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے باری سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اے لوگو اپنی اولاد کو فقر اور فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی روزی دیں گے۔ ان کی روزی کا ذمہ آپ کے ذمے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ اسی طرح ایک اور وجہ تھی اولاد کے قتل کی کہ لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور وہ وجہ تھی سماجی وجہ، کہ سماج کے اندر ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ عار محسوس کی جاتی تھی، شرم محسوس کی جاتی تھی لڑکی کی پیدائش کے اوپر، اور اس سماج کے اندر کیا منہ دکھائیں گے، اس ڈر سے لڑکی کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا، اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اس طرح اس کی جان لے لی جاتی تھی۔ ان تین وجوہات کو لے کر شریعت مطہرہ نے احکام دیے کہ اس طرح اسلام کے اندر کرنا درست نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دور کے اندر ان وجوہات کے اندر سے بعض وجوہات کی بنا پر آج بھی اسلام میں تو اجازت نہیں ہے، لیکن غیروں کے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے کی پیدائش سے پہلے چیک کر لیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اس طرح سے اگر لڑکی کا ہونا سامنے آتا ہے اور رپورٹ کے اندر یہ آتا ہے کہ لڑکی ہے، تو پھر اس طرح سے نئے سائنسی آلات کی بنا پر اسے جو ہے اب پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی زندگی کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ایک اور بات ہے جو بڑی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ملفوظات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر تو اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا بعض وجوہات کی بنا پر، لیکن آج اولاد کی صلاحیت کو چھین لینا، اولاد کی صلاحیت کو پروان نہ چڑھنے دینا، یہ ایک لڑکی کو زندہ درگور کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت سے جو غفلت برت رہے ہیں، وہ زمانے جاہلیت کی مذہبی وجوہات کی بنا پر اولاد کو قتل کر دینا، معاشی وجوہات کی بنا پر اولاد کو قتل کر دینا، سماجی وجوہات کی بنا پر اولاد کو قتل کر دینا، جس کی تفصیل ابھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، جو بالکل ناجائز اور حرام ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر اولاد کو قتل کر دینے سے بڑا گناہ ہے اپنی اولاد کی صلاحیت کو چھین لینا۔ وہ کیا ہے؟ تعلیم و تربیت سے غفلت برتنا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر چیز کے اوپر ہم برابر دھیان دیتے ہیں، اپنے کاروبار کے اوپر ہمارا پورا دھیان ہے، اپنی زندگی گزارنے کے مسائل کے اوپر پورا دھیان ہے، اپنی ہیلتھ کے اوپر پورا دھیان ہے، ہر چیز کے اوپر ہمارا پورا دھیان ہے۔ جن جگہوں کے اوپر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہاں ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جیسے شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر پیسے خرچ کرنا، فضول خرچیاں کرنا، خرافات کے اندر مبتلا ہونا، اپنی شادیوں کے اندر طرح کے رسم و رواج کو جگا دینا اور اس کے پیچھے لاکھوں روپے برباد کر دینا۔ اور اگر ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں تو صرف اور صرف اپنی اولاد کے مستقبل کے اوپر ہمارا دھیان نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک خبریں پہنچتی ہیں، میرے عزیزو،
اگر آپ غور کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے، اپنے دل کی طرف نگاہ کر کے تھوڑا سا دھیان کریں گے، تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ یہ سارا سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنے برے حالات ہیں، یہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا نظام نہ بنانے کی وجہ سے۔ آج ضرورت ہے کہ اولاد کو دینی تعلیم اچھی سے اچھی دلوائی جائے، دنیاوی تعلیم اچھی سے اچھی دلوائی جائے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کے یہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ شریعت میں تو علم نافع اور علم غیر نافع ہے، نفع پہنچانے والا علم اور نفع نہ پہنچانے والا علم۔ تو جتنا بھی نفع پہنچانے والا علم ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کا ہو، چاہے وہ علم حساب ہو، چاہے وہ سائنس کا ہو، چاہے وہ ڈاکٹری کا ہو، یا کوئی بھی ایسا علم جس سے آدمی کو اپنی ذات کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کے گھر والوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اپنے سماج کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، پوری امت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ایسے جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے شریعت مطہرہ کی نگاہ میں علم نافع ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے اپنی اولاد کو علم نافع دینے کی اور اس کا نظام بنانے کی، اس پر محنت کرنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی۔ ہماری مجلسوں کے اندر، ہماری محفلوں میں اس کے تذکرے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔